میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستوں، ابھی میں نے 30ویں پارے کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت سورۃ الانشراح کی 4تھی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور دوسری آیت 30ویں پارے کی سورۃ الکوثر کی 3ری آیت ہے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب یہ دونوں آیات 30ویں پارے کی آیات ہیں۔ ان دونوں آیات میں جو خطاب ہے، جو مخاطب ہے، وہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ صورتیں الگ الگ ہیں لیکن خطاب دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب ان دونوں آیات میں ایک اور قدر مشترک ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے بعد میں آپ کی توجہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف مبذول کرواؤں گا۔ ایک ایسا معجزہ جو زندہ و جاوید معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جسے آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے وہ معجزہ نہیں دیکھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے وہ معجزہ نہیں دیکھا، اس کے بارے میں سنا ہے۔ ہم نے وہ معجزہ نہیں دیکھا جب آپ علیہ السلام کے دستے مبارک میں کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے وہ معجزہ نہیں دیکھا، ہم نے سنا ہے۔ ہم نے وہ معجزہ نہیں دیکھا جب چند لوگوں کا کھانا سینکڑوں لوگوں کو، سینکڑوں صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ اور ایسے بے شمار معجزے، واقعہ معراج والا معجزہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ جو 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان آیات سے ایک ایسا معجزہ ثابت ہو رہا ہے جس معجزے کو میں اور آپ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے ان دونوں آیات میں ایک اور مشترک چیز ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں آیتیں، سورۃ الانشراح کی آیت اور سورۃ الکوثر کی آیت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دونوں آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں سورۃ الانشراح بھی مکی سورت ہے اور سورۃ الکوثر بھی مکی سورت ہے۔ اللہ نے مکہ میں یہ آیت نازل فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا۔ اللہ نے مکہ میں یہ آیت نازل فرمائی، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ مکہ میں، یعنی ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی، ابھی تو غزوہ بدر بھی نہیں ہوا، فتح مکہ کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، ابھی تو اسلام مکہ میں ہے، اور مکہ میں اسلام کا یہ عالم تھا اور مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ دن رات
یا تو یہ سوچتے تھے کہ بس زندگی چند دنوں کی مہمان ہے، یا پھر یہ سوچتے تھے کہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حبشہ گئے کچھ صحابہ کرام، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو بھی دعوت دی کہ تم اسلام کی دعوت کو قبول کرو اور طائف کو اسلام کا مرکز بننے دو۔ یہ حالت ہے کہ صحابہ کرام ستائے جا رہے ہیں، تڑپائے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جب شیب ابی طالب کا وہ دردناک محاصرہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں ایسے بھی دن دیکھنے پڑے کہ ہم درختوں کے پتوں سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، درختوں کے پتوں سے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور انہی 3 سالوں کی مشقت کی وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہو گیا۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں جب ابو جہل کی سازشیں عروج پر ہیں، جب دشمنان اسلام کا توپی بولتا ہے مکہ مکرمہ، یعنی مکہ کی سرداری، مکہ کی جاگیرداری، مکہ کی چودراہٹ، مکہ کی تجارت، یہ سب کس کے پاس ہے؟ دشمنان پیغمبر کے پاس ہے۔ اور اسلام میں ایک دم ٹماٹا چراغ، آج بجھا کے کل بجھا، آج بجھا کے کل بجھا۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا۔ اور اس زمانے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن تو بے نام و نشان رہے گا۔ اب آپ ان دونوں چیزوں کو ملائیے، ان آیات کا ترجمہ دیکھیے، یعنی آج تو سمجھ آ رہی ہے بات۔ آج جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو کافر بھی اقرار کرے گا ہاں جی صحیح ہے، یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ آج جب آیت پڑھی جائے گی إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، تو بڑے سے بڑا کافر بھی کہے گا جی بے شک، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ لیکن آپ اس زمانے میں چلے جائیے جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت بلال نے سنی ہوگی، حضرت ابو بکر نے سنی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے سنا کہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے نبی إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو اس دن صحابہ نے سوچا ہوگا کہ ایمان تو ہم لائے، ایمان تو ہم لائے، لیکن ظاہری حالات کیا ہیں؟ ظاہری حالات یہ ہیں کہ جانیں ہتھیلی پر رکھی ہیں، اور پل دو پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ آج اس تحریک کا اختتام ہوا یا کل اس تحریک کا اختتام ہوا۔ ان کے لیے ان آیتوں پر ایمان ایمان بالغیب تھا۔ ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان آیتوں پر ایمان ایمان بالغیب تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے ان آیتوں پر ایمان ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ہم نے ان آیتوں کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، ہم تو گواہ ہیں، ہم تو گواہ ہیں۔ ان آیتوں پر ہمارا ایمان ایمان بالمشاہدہ ہے، جو ان آیتوں میں کہا گیا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک بار نہیں 1000 بار دیکھ لیا۔
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اس کے گواہ ہیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جب جانیں ہتھیلی پر تھی، جب مسلمان سر برکف تھے، اور اس زمانے میں اسلام قبول کرنا سر پہ کفن باندھنے کے مترادف تھا، اس زمانے میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ نے ذکر مبارک بلند کر دیا اذان کے اندر، اللہ نے ذکر مبارک بلند کر دیا نماز کے اندر، اللہ نے ذکر مبارک بلند کر دیا قرآن کے اندر۔ دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، جو ہماری زمین ہے، اس پہ ہر وقت اذان ہوتی ہے، 24 گھنٹے 24 گھنٹے اس لیے کہ روئے زمین پہ ہر وقت سورج طلوع ہوتا ہے، ہر وقت سورج غروب ہوتا ہے، کیونکہ زمین گھومتی ہے۔ جب زمین گھومتی ہے تو کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، اسی طرح کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں عشاء۔ اور جہاں بھی اذان ہوگی، جہاں بھی اذان ہوگی وہاں مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا بھر میں اذان کی صدائیں ہر وقت بلند ہو رہی ہیں، فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں، روس میں، چائنا میں، جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر پہ عمل نہ کرے اور یہ نہ کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر ملی کہ جرمنی کی مسجدوں میں پہلے لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ابھی ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جرمنی کی حکومت نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت دے دی ہے۔ ابھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ یہ ابھی اعلان ہوا کہ جرمنی کی مسجدوں میں 5 منٹ کی اجازت ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر بھی اذان دے سکتے ہیں۔ دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں لاؤڈ سپیکر پر اذان ہوتی ہے، جرمنی میں پابندی تھی، اب وہاں بھی اجازت مل گئی، اب وہاں بھی یہ نعرہ گونجے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا، زمین کے چپے چپے پہ دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، ہر ملک کے اندر، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان موجود نہ ہوں۔ جہاں مسلمان جائے گا وہاں اذان جائے گی، جہاں اذان جائے گی وہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی یہ تفسیر جائے گی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا انتخاب فرمایا؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نام نامی اسم گرامی ہے یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے عربوں میں یہ نام رکھنے کی روایت نہیں تھی، سب سے پہلے محمد نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا۔ محمد کا لفظی معنی وہی ہے جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی ہے۔ محمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے جن کا بہت زیادہ ذکر خیر کیا جائے، جن کی تعریف کی جائے، جن کی حمد و ثنا کی جائے، جن کی مدح سرائی کی جائے، جن کی شان کا تذکرہ کیا جائے، جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے شمائل کو بیان کیا جائے،
خوب بیان کیا جائے اس ہستی کو عربی زبان میں محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برفعنا لک ذکرک کی آیت تو تب نازل ہوئی جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تو تبھی محمد رکھا جا چکا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گویا اس نام کے اندر جو راز چھپا ہوا تھا، آج ہم اس راز کے بھی گواہ ہیں۔ ہم گواہ ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی شان بیان کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نظم ہو یا نثر ہو، نظم میں آپ دیکھیے نعتیں کہنے والے صرف مسلمانوں نے نعتیں نہیں کہیں، صرف داڑھی والوں نے، ٹوپی والوں نے، پگڑی والوں نے نعتیں نہیں کہیں۔ آپ کبھی ان شاعروں کی فہرست بنائیے جنہوں نے نعت کہی ہے، نعت کہنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں آپ کو فرما بردار بھی نظر آئیں گے، گناہ گار بھی نظر آئیں گے، سیاہ کار بھی نظر آئیں گے، حتیٰ کہ ہندو بھی نظر آئیں گے، سکھ بھی نظر آئیں گے، عیسائی بھی نظر آئیں گے۔ محمد جس کی زمانہ تعریف کرے، جس کی زمانہ شان بیان کرے، یعنی اس نام کے اندر ہی مستقبل کا نقشہ موجود تھا۔ نام کے اندر جو اللہ نے نام رکھا، اس نام کے اندر مستقبل کے اشارے موجود تھے۔ آنے والے زمانے نے بتا دیا، سمجھا دیا، وقت نے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے محمد کیوں رکھا تھا کہ زمانہ ان کی شان بیان کرے گا۔ انسانی تاریخ میں کسی ہستی، کسی شخصیت کی وہ مدح سرائی نہیں ہوئی، وہ شان بیان نہیں ہوئی، نہ نظم میں نہ نثر میں جو شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بھی 30ویں پارے کی آیت ہے، یہ بھی مکی آیت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب ابو جہل کا، ابو لہب کا طوطی بولتا تھا۔ مکہ ان کی نگرانی میں تھا، مکہ کے یہ مالدار، مکہ کے یہ تاجر، مکہ کے یہ جاگیردار، مکہ کے یہ سردار، مکہ کے یہ چودھری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یہ تب فرمایا گیا جب مکہ میں دشمنان پیغمبر کی سرداری تھی اور ان کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ مالدار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، ان کے ایک اشارے پہ ہزاروں جنگجو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اگلے واقعات دیکھیے، پچھلے واقعات دیکھیے کہ مکہ کے سرداروں کا ایک اشارہ ہوتا تھا اور عرب قبیلوں کے سینکڑوں جنگجو جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب بے نام و نشان رہیں گے۔ تو صحابہ کا ایمان تو ایمان بالغیب تھا، میرا اور آپ کا ایمان ایمان بالمشاہدہ ہے۔ ابو جہل کے بعد دوبارہ کسی کا نام ابو جہل نہیں رکھا گیا، ابو لہب کے بعد دوبارہ کسی کا نام ابو لہب نہیں رکھا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جو نام ملے گا وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد، نادرہ والوں سے پوچھیے نادرہ والوں سے کہ آپ کے ڈیٹے میں سب سے زیادہ مردانہ نام کون سا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ محمد نام پاکستان میں رکھے جانے والے ناموں میں سب سے بڑا، سب سے سر فہرست نام ہے۔
تو دشمنان تو بے نام و نشان ہو گئے، لیکن قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے اور اپنی روشنیاں پھیلا رہا ہے۔ دشمن اس وقت بھی عبرت کا نشان بنے۔ ابو لہب کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا تو یہاں تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کی لاش اتنی بدبودار ہو گئی تھی کہ گھر والوں نے اس کو نہیں دفنایا، کچھ نوکروں کو، غلاموں کو بلا کر ابو لہب کی لاش کو قبر میں ڈالا گیا تھا، ابو لہب کی لاش کو۔ اور ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا کہ صحابہ کرام میں جو سب سے کمزور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی ٹانگیں اتنی پتلی تھیں کہ بعض دفعہ لوگ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑتے تھے۔ کمزور صحابی، چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کا قد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قد سے ڈبل تھا، لمبا قد۔ لیکن ابو جہل کا گلا جس صحابی نے غزوہ بدر میں کاٹا، اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما دو بھائیوں نے ابو جہل کو زخمی کیا اور گلا کاٹا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود، صحابہ کرام میں سب سے کمزور صحابی، انہوں نے گلا کاٹا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اور ابھی تک دیکھ لیجیے، ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی کہ ایک گستاخ رسول، سویڈن کا رہنے والا گستاخ رسول، اتنی سیکیورٹی میں رہتا تھا کہ انڈے لینے جانا ہے، دودھ لینے جانا ہے تو بھی اس کے ساتھ باڈی گارڈز کا ایک لشکر ہوتا تھا، یعنی کوئی اجنبی اس کے قریب تک نہیں جا سکتا تھا۔ گستاخ رسول تھا، کچھ مسلمانوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تو سویڈن کی حکومت نے بڑے ماہر تجربہ کار سیکیورٹی گارڈ اس کے دائیں بائیں چھوڑ دیے۔ گھر سے نکلتا تھا، سیکیورٹی گارڈز کا ہجوم ساتھ جاتا تھا، اور خود اس نے مرنے سے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جی میں نے انڈے لینے جانا ہے، ڈبل روٹی لینے جانا ہے تو میں ان گارڈز کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا یا جو بھی غیب کا انتظام کیا، لیکن پچھلے دنوں ابھی 1-2 ہفتے پہلے اللہ جل جلالہ نے دنیا کے اندر ہی اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ حادثہ ہوا، کہنے کو تو حادثہ ہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے بچ رہا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اور ساری دنیا نے یہ عبرتناک منظر دیکھا، ساری دنیا نے ان شانئک ھو الابتر کی تفسیر دیکھی، اس آیت کا مشاہدہ کیا۔ اس آیت میں جو اللہ نے اعلان فرمایا تھا اس اعلان کی عملی تفسیر دیکھی کہ وہ اپنے ان سیکیورٹی گارڈ سمیت حادثے کے اندر گاڑی کی ٹکر ہوئی، ٹرک کی ٹکر ہوئی اور سب وہاں پر ایسی آگ لگی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ ابھی کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کیا، قرآن میں اعلان فرمایا، مکی سورت کے اندر اعلان فرمایا۔ اس زمانے میں یہ ایمان بالغیب تھا، آج ایمان بالمشاہدہ ہے۔ اللہ نے مکی سورت میں اعلان فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تب یہ ایمان بالغیب تھا، آج یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔